السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت جنہوں نے تبلیغی جماعت کے کام کو پھر سے شروع کیا. ویسے تو یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کا کام ہے، لیکن اس دور میں جنہوں نے اس کام کو جس کام کے بانی تھے ان کے ملفوظات بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ آپ سنیں، بہت ہی آپ کو کام کی باتیں. مولانا الیاس جو آج کل تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی، یہ مولانا الیاس کی سوچ تھی، فکر تھی، اور وہ کیا تھی وہ آپ کو ان ملفوظات سے پتہ چلے گی. فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی کہ جو زمانہ نبوت سے ان کا بہت ہوتا تھا، دینی امور اور عبادات وغیرہ اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے، اور ان کی ادائیگی بس ایک پڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی. اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسرے پیغمبر ملبوس ہوتے تھے جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو امور دین کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے تھے. سب سے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو اس کی حیثیت بھی بس چند بے رو رسوم کی مجموعہ کی تھی. آگے فرماتے ہیں، انہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اس کی عبادت تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بہت سی جگہ ایک رسم سی بن گئی ہے. لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے جو نائبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہی کا یہ فرض ہے اور اس ضلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں. اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جب ان میں للہیت اور شان ابدیت نہیں رہتی، اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے اور رسمیت کی بجائے ان میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر کام ابدیت اور خدا پرستی کے جذبہ سے ہوتا ہے. الغرض لوگوں کی تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے. فرمایا، قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کیا گیا کہ دین یسر ہے، یعنی وہ سراسر سہولت اور آسانی ہے. لہذا جو چیز دین میں جس درجہ ضروری ہوگی اسی درجہ میں سہل اور آسان ہونی چاہیے. پس تصحیح نیت اور اخلاص للہ چونکہ دین میں نہایت ضروری بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد سہل، اور یہی اخلاص للہ چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے. مگر یاد رہنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصول اور اپنے طریقہ سے سہل ہوتی ہے، غلط طریقہ سے تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جاتا ہے. اب لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصول کی پابندی ہی کو مشکل سمجھتے ہیں، اس سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی کام بھی اصول کی پابندی اور مناسب طریقہ کار اختیار کیے بغیر انجام نہیں پاتا. جہاز، کشتی، ریل، موٹر سب اصول ہی سے چلتے ہیں، حتیٰ کہ ہنڈیا یا روٹی تک بھی اصول ہی سے پکتی ہے. فرمایا، طریقیت کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کا مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا اور اوامر الہی کے بجا لانے میں لذت اور فرحت حاصل ہو، اور نواہی یعنی ممنوعات کے پاس جانے سے اذیت اور کراہت ہونے لگے. یہ تو ہے طریقیت کی غایت. باقی جو کچھ ہے، یعنی خاص اذکار و اشکار اور مخصوص قسم کی ریاضیات وغیرہ، سو اس کی تحصیل ذرائع ہیں. لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کو اصل طریق سمجھنے لگے، حالانکہ بعض تو ان میں سے بدعت ہیں. بہرحال چونکہ ان چیزوں کی حیثیت صرف ذرائع کی ہے اور یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس لیے احوال و مقتضیات کے
ان پر نظر ثانی اور حسب مسئلہ ترمیم و تبدیل ضروری ہے۔ البتہ جو چیز شریعت میں مخصوص ہیں وہ ہر حال میں یکساں طور پر واجب العمل رہیں گی۔ فرمایا فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل ہے یا ان کی کوتاہی ہوتی ہے۔ غرض فضائل اصل ہیں اور نوافل ان کے توابع اور فروع ہیں، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بددرجہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دعوت الی الخیر، امر بالنہی عن المنکر، غرض تبلیغ دین کے تمام شعبے اہم فرائض میں سے ہیں، مگر کتنے ہیں جو ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکار نفلیہ میں اشتغال اور انہماک رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں ہے۔ فرمایا بعض اہل دین اور صاحب علم کو استغنا کے باب میں بڑا سخت مغالطہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ استغنا کا مقتضا یہ ہے کہ اغنیاء اور اہل ثروت سے مطلقاً ملا ہی نہ جائے اور ان کے اختلاط سے کلی پرہیز کیا جائے، حالانکہ استغنا کا منشا صرف یہ ہے کہ ہم ان کی دولت کے حاجت مند بن کر ان کے پاس نہ جائیں اور طلب جاہ و مال کے لیے ان سے نہ ملیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے اور دینی مقاصد کے لیے ان سے ملنا اور اختلاط رکھنا ہرگز استغنا کے منافی نہیں، بلکہ یہ تو اپنے درجہ میں ضروری ہے۔ ہاں، اس چیز سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کے اس اختلاط سے ہمارے اندر حب مال و جاہ اور دولت کی حرص پیدا نہ ہو جائے۔ فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ کسی امر خیر کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو شیطان طرح طرح سے اس کی مزاحمتیں کرتا ہے، اس کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن اگر اس کی یہ مزاحمتیں اور رکاوٹیں ناکام رہتی ہیں تو وہ بندہ خدا ان سب کو عبور کر کے اس خار خیر کو شروع شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اخلاص اور اس کی نیت میں خرابی ڈال کے یا دوسرے طریقوں سے اس کار خیر میں خود حصہ دار بننا چاہتا ہے، یعنی کبھی اس میں ریا اور سماع، دکھاوے اور شہرت کی خواہش کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی دوسرے اغراض کی آمیزش اور ملاوٹ سے اس کی للیت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس میں وہ بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس خطرہ سے ہر وقت چوکنے رہیں اور اس قسم کے شیطانی وساوس سے ہر وقت اپنے دل کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی نیتوں کا برابر جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ جس کام میں رضا الہی کے علاوہ کوئی دوسری غرض کسی وقت بھی شامل ہو جائے گی پھر وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ فرمایا اکثر دینی مدارس میں یہ ایک بڑی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے کہ طلبہ کو پڑھا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھنے پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے، یعنی خدمت دین اور دعوت اللہ، وہ پڑھنے کے بعد اسی میں لگیں۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مدرسوں کے بہت سے ہونہار فاضل فراغت کے بعد محض تحصیل معاش کو اپنا مطمع نظر بنا کر یا تو طب پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور یا سرکاری یونیورسٹیوں کے امتحان دے کر انگریزی اسکولوں میں ٹیچری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی دینی تعلیم پر جو وقت اور روپیہ خرچ ہوا تھا اور جو محنت کی گئی تھی وہ نتائج کے لحاظ سے اس طرح سب غارت ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دشمنان دین کے کام آتی ہے۔ لہذا پڑھانے سے زیادہ ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو طلبہ پڑھ کر فارغ ہوں وہ دین کی خدمت ہی میں لگیں اور علم دین کے حقوق ادا کریں۔ اچھی کھیتی میں کچھ پیدا نہ ہو تو یہ بھی خسارہ ہے، لیکن اگر پیدا ہو کر ہمارے دشمنوں کے کام آئے تو یہ اور زیادہ خسارہ کی بات ہے۔ فرمایا سرکاری یونیورسٹی کے جو امتحانات مولوی فاضل وغیرہ دیے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کی قباحت اور ان کی ضرورت دینی کا پورا اندازہ اور احساس نہیں۔ یہ امتحانات عمومی اسی لیے تو دیے جاتے ہیں کہ انگریزی اسکولوں میں نوکری مل سکے۔ گویا حکومت کافرہ نے اپنے مصالحے کے لیے جو نظام تعلیم رائج کیا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، ان امتحانات مولوی فاضل وغیرہ کے دینے سے گویا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کافرانہ نظام کے معاون بلکہ اس کے اجرتی اعلی کار بننے کا استحقاق پیدا کیا جائے۔ غور فرمایا جائے علم دین اس سے بڑا ظلم اور اس سے زیادہ غلط استعمال کیا ہوگا کہ اعداد دین کے تعلیمی نظام کی خدمت کا کام اس سے لیا جائے۔ گویا یوں سمجھو کہ ان کے امتحانات کے ذریعے علم دین کی نسبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کافروں اور حکومت کافرہ کی طرف کی جاتی، اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔
فرمایا علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنے فرائض اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنے لگے۔ لیکن اگر اس کے بجائے وہ علم سے دوسروں کے ہی اعمال کا حساب اور ان کی کوتاہیوں کے شمار کا کام لیتا ہے تو پھر علم کبر و غرور ہے، اور جو علم اہل علم کے لیے بڑا مہلکہ ہے۔ کار فرمایا اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو حکومت اور اقتدار کیوں نہیں بخشا جاتا، فرمایا اللہ کے احکام اور امر و نواہی کی حفاظت اور رعایت جب کہ تم اپنی ذات اور اپنی منظر زندگی میں نہیں کرتے جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں، تو دنیا کا نظم و نسق کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو حکومت عرضی دینے سے تو منشاء الہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات اور اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کریں، تو تم جب اپنے حدود اختیارات میں آج یہ نہیں کر رہے تو حکومت تمہارے سپرد کر کے کل کے لیے تم سے اس کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ فرمایا جو لوگ گورنمنٹ کے وفادار اور حامی سمجھے جاتے ہیں در حقیقت وہ کسی کے بھی وفادار اور حامی نہیں ہیں بلکہ صرف اپنی اغراض کے وفادار ہیں، البتہ چونکہ ان کی وہ دینی اغراض موجودہ گورنمنٹ سے پوری ہوتی ہیں اس لیے وہ ان کے حامی اور وفادار بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر کل ہی کو ان کی اغراض گورنمنٹ کے دشمنوں سے پوری ہونے لگیں تو اسی درجہ میں ان کے بھی حامی اور وفادار ہو جائیں گے، ورنہ حقیقی طور پر تو ایسے غرض پرست لوگ اپنے باپ کے بھی وفادار نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے یا بس گورنمنٹ کی مخالفت پر ان کو آمادہ کیا جائے، ان کی اصلی بیماری غرض پرستی ہے، اور جب تک یہ ان میں موجود رہے گی اگر گورنمنٹ کی حمایت انہوں نے چھوڑ بھی دی تو اپنی اغراض کے لیے وہ کسی اور ایسی طاقت کے ایسے ہی وفادار بنیں گے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان میں غرض پرستی کی بجائے خدا پرستی پیدا کی جائے اور اللہ اور اس کے دین کا انہیں سچا وفادار بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر آدمی کو چین اس چیز کے حصول سے ملتا ہے جس کی اسے رغبت اور چاہت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کو امیرانہ زندگی، بیش قیمت کھانوں اور کپڑوں سے رغبت ہے تو اس کو ان چیزوں سے آرام اور چین نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو چٹائی پر بیٹھنا، بوریے پر سونا، سادہ لباس اور سادہ کھانا زیادہ مرغوب ہو، ظاہر ہے اس کو اسی میں زیادہ چین اور سکون محسوس ہوگا۔ پس جن لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں سادہ معاشرت مروب ہو جائے اور ان کو اسی میں لذت اور چین ملنے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، ان کا چین ایسی چیزوں سے وابستہ فرما دیا جو بہت سستی ہیں اور جن کا حصول ہر غریب اور فقیر کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر بالفرض ہماری رغبت ان بیش قیمت کی چیزوں میں رکھ دی جاتی جو دولت مندوں ہی کو میسر آ سکتی ہیں تو شاید عمر بھر ہم بے چین ہی رہتے۔ فرمایا ہم کو حکم ہے کہ جو مال تم کو اس دنیا میں دیا جائے اس کو روکو مت، یعنی بخل مت کرو بلکہ خرچ کرتے رہو، لیکن اس شرط کی پابندی کے ساتھ یہ خرچ بے جگہ بھی نہ ہو اور بے سلیقہ بھی نہ ہو، یعنی صرف صحیح محل اور مصرف میں ہو اور اللہ کے بتلایا ہوئے طریقہ پر ہو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ شاید بارش وغیرہ کی وجہ سے مولانا کے یہاں گوشت نہیں آ سکا، اور اس دن مہمانوں میں سے ایک محترم بزرگ جو حضرت مولانا کے خاص عزیز بھی تھے، وہ بھی گوشت سے جن کی رغبت حضرت مولانا کو معلوم تھی یہ عاجز بھی حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا پر اس کا بہت اثر ہے کہ آج دسترخوان پر گوشت نہیں ہے۔ مجھے اس پر ایک گونا توجہ ہوا کہ یہ کون سی تاثر کی بات ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس پر کل کو افسوس کرتے فرمایا حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت میں ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور اکرام ضیف میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی رغبت کی چیز اگر مہیا ہو سکتی ہو تو مہیا کی جائے۔ اس کے بعد ایک خاص درد کے ساتھ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں ایسے مہمان آئیں
جو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہی کے تعلق اور انہی کے کام سے آتے ہیں تو ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنت حقوق کا بدلہ ہے، یعنی اپنے حقوق، اپنا چین، اپنا آرام اللہ کے لیے مٹایا جائے اور اپنے پر تکلیف برداشت کر کے دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں جن میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، تو اسی کا بدلہ جنت ہے۔ اس سلسلہ میں فرمایا حدیث میں ارشاد ہوا ہے، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، رب سما تم پر رحمت فرمائے گا۔ حدیث میں دو عورتوں کے دو واقعے بیان کیے گئے ہیں جو عام طور پر معلوم اور مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بدکار اور فاحشہ عورت نے کتے کی خبر گیری کی، اس کی پیاس کو ترس کھا کر کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا تو اللہ نے اس کے اس فعل کے عوض اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور ایک دوسری عورت نے جو بدکار نہیں تھی، ایک بلی کو بھوکا رکھ کر تڑپا کر معاذ اللہ تو جہنم میں ڈال دی گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں قبل ہجرت جو کام کرتے تھے، یعنی چل پھر کر لوگوں کو دعوت حق دینا اور اس مقصد کے لیے خود ان کے پاس جانا، بظاہر مدینہ طیبہ پہنچ کر یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا، بلکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک مستقر بنا کر بیٹھے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا جبکہ مکی دعوت کو سنبھالنے والوں اور اس کو کام کے ساتھ انجام دینے والوں کی ایک خاص جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی۔ پھر اس کام کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز میں بیٹھ کے اس کام کو نظم کے ساتھ چلائیں اور کارکنوں سے کام لیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کے مرکز میں ہی مقیم رہنا اس وقت درست ہوا۔ چلیں باقی بعد میں